بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اردو کا آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے، جس میں ہم سبق یوم آزادی کا بقیہ مشقی کام اور قواعد کا کام کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کلاس میں جو ہے ہم نے سبق یوم آزادی کے الفاظ معنی اور سوالات جوابات کا کام جو ہے وہ کر لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سوالات اور یہ کام جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی میں ٹیکسٹ کی کاپی میں کر لیا ہوگا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 ہے آپ کا، درج ذیل لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی آپ کو ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ چہل پہل، چہل پہل کا مطلب ہوتا ہے رونق، ٹھیک ہے۔ اب جملے بنانے کا طریقہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کاپی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ آپ کا الفاظ معنی کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے سوالات جوابات کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ سوال لکھا اور الفاظ جملوں کی لائن لگا کر آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ جملے بنانے۔ دیکھیے چہل پہل، آج بازار میں بہت چہل پہل تھی۔ یہ جملے نمونے کے طور پر یعنی سیمپل کے طور پر میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ یہ جملے آپ خود سے بنائیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الفاظ کو کس طرح سے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے گہما گہمی۔ عید کے دنوں میں غیر معمولی گہما گہمی ہوتی ہے۔ گہما گہمی کا مطلب بھی چہل پہل ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سربلند، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھے۔ پھر ہے زرق برق، شادی بیاہ کی تقریبات میں زرق برق لباس پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اہتمام، ہمارے گھر میں افطار کے وقت بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ جد و جہد، زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ جد و جہد کہتے ہیں کوشش کو، اہتمام کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا، ٹھیک ہے۔ زرق برق چمکیلے رنگ برنگے آپ پڑھ چکے ہیں۔ سر بلند اونچا ہونا، ٹھیک ہے۔ ان کے الفاظ معنی آپ لکھ چکے ہیں تو جملے بنانے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے، درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلا دیکھیے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے حج کی ڈیش حاصل کی، دولت عظمت سعادت برکت۔ اس کا صحیح جواب ہے سعادت۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، 14 اگست کا دن خوشیوں کا ڈیش لے کر آتا ہے، انعام پیغام انجام سلام۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پیغام۔ ننھے منھے بچے ڈیش لباس میں بڑے اچھے لگتے ہیں، زرق برق چھوٹے چھوٹے نئے پرانے رنگ برنگے۔ زرق برق اس کا صحیح جواب ہے۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار ڈیش میں بلند ہوا، ہوا گھر دفتر فضا یا اسمبلی فضا میں بلند ہوا۔ نمبر 5 ہے، یہ دن ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور ڈیش کا تحفہ لے کر آیا تھا، آمو گرمی پاکستان یا پرائز بانڈ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پاکستان، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، یہ قواعد سے متعلقہ کام ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو قواعد کا کام کرواتی ہوں تو اس میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی۔ سوال نمبر 6 دیکھ لیجئے، دیے گئے بیانات میں سے درست پر آپ نے کیا نشان لگانا ہے؟ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے، عمومی طور پر، براہ راست، خصوصی انداز میں یا ریکارڈ کر کے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ براہ راست۔ نمبر 2 ہے، اس دن عام کاروبار بند رہتا ہے، سبزی کا، کپڑے کا، زندگی کا یا شام کو زندگی کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، سب لوگ مل کر مناتے ہیں، جشن سالگرہ عید یا خوشی جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، شام ہوتے ہی ملک میں قابل دید ہوتا ہے چراغاں ڈنر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا نظارہ یا سہارا، تو جو صحیح جواب ہے اس کا وہ ہے چراغاں۔ قومی ترانے کی پیش کی جاتی ہے طرز، ریکارڈنگ، سی ڈی یا دھن، تو صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ دھن۔ اس طرح طالبات یہ آپ کا مشق کا کام مکمل ہو گیا، یعنی ٹیکسٹ کا کام۔ یہ تمام کام جو اب تک ہم نے کیا ہے یہ آپ کو کس میں کرنا ہے؟ ٹیکسٹ کی کاپی میں کرنا ہے۔ اب آئیے قواعد کی طرف، سوال نمبر 5 کی طرف، کہ اس سوال میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کو 2 جملوں کو ایک بنانے کا طریقہ، یعنی آپ 2 جملوں کو جوڑ کر انہیں ایک کیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ کے 2 جملوں کو ایک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جملے کے شروع میں چونکہ اور دوسرے جملے کے شروع میں اس لیے لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھیے، سعدیہ نے محنت کی تھی وہ کامیاب ہو گئی،
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ دو جملے جو ہے وہ کس طرح ایک بنتے ہیں کہ پہلے جملے کے شروع میں چونکہ لگا دیا جاتا ہے اور دوسرے کے شروع میں اس لیے لگا کر جملوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کے یہ چونکہ اور اس لیے لگا کر 5 جملے جو ہے وہ اپنی قواعد کی کاپی میں بنانی ہیں. یہ دیکھیے بیٹے اس طرح سے آپ نے اوپر ہیڈنگ لگا دی دو جملوں کو ایک بنانے کا طریقہ، اور آپ نے وہ جو کتاب میں آپ کی تعریف جو میں نے ابھی بورڈ پر آپ کو دکھائی وہ پوری کی پوری تعریف مثال کے ساتھ آپ نے یہاں پر اتار لی. اس کے بعد آپ نے 5 جملے جو ہے وہ بنانے ہیں چونکہ اور اس لیے لگا کر. ٹھیک ہے نا میرا بیٹا؟ تو اس طرح سے آپ 5 جملے جو ہے وہ بنا لیجئے گا. میں نے سیمپل کے طور پر بنائی ہیں، آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں جملے جو ہے وہ بنا لیجئے گا. اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے واحد جمع اور قواعد کا. ٹھیک ہے، جیسے ہم پچھلے اسباق میں کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ اس سبق میں سے منتخب واحد جمع ہیں: یوم، ایام، طور، اتوار، تحفہ، تحائف، لباس، البسہ، وطن، اوطان، تاریخ، تواریخ، محنت، محن، جسم، اجسام، ملک، ممالک، پیغام، پیغامات، تقریب، تقریبات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا کام ہے الفاظ ضد کا: آزاد، غلام، ترقی، تنزلی، باعزت، بے عزت، توانا، لاغر یا اور کمزور، آغاز، انجام، آزادی، غلامی، روشنی، اندھیرا، خوبصورت، بدصورت. یہ ہو گئے الفاظ ضد. اور اس کے بعد آپ کا جو آخری کام ہے وہ ہے الفاظ مترادف: یوم، دن، تحفہ، ہدیہ، آغاز، ابتدا، منظر، نظارہ، دکھ، غم، چھٹی، تعطیل، قمقمے، بلب، زرق، برق، چمکیلے، باوقار، باعزت، عہد، وعدہ، پیغام، پیام، سلامتی، بقا اور توانا، مضبوط. یہ آپ کے ہو گئے واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف. ٹھیک ہے طالبات؟ تو یہ کام آپ نے کہاں پر کرنا ہے؟ یہ کام آپ نے قواعد کی کاپی میں کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.